بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیت اللہ المنتظر فی العالمین، واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن المجید، فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات۔ ناظرین محترم، سلام علیکم۔ ماہ سفر کا مہینہ آغاز ہو چکا ہے اور ایک چیز جس کا کنسیپٹ ہمارے یہاں کافی حد تک پایا جاتا ہے اور واقعیت بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ واقعیت میں بھی ایسا ہے، وہ یہ کہ نحس تاریخ یا نیک تاریخ ہمارے یہاں پائی جاتی ہے یا پائی نہیں جاتی، کیونکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض افراد سننے میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ نہیں ہوتا اور سب اللہ کے بنائے ہوئے دن ہیں، اور جب اللہ کے بنائے ہوئے دن ہیں تو پھر اس میں نحس یا اچھے یا برے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ تو ہم اس کو اسلامک حوالے سے بررسی کریں گے اور اس کے حوالے سے تجزیہ کریں گے کہ واقعاً اسلام میں اس کا کوئی کنسیپٹ یا لفظ نحس، جیسا کہ ماہ سفر کا مہینہ ہے اور سفر کے مہینے میں سفر کے مہینے کو ہی پورے مہینے کو نحس مانا جاتا ہے، تو اس کا ریشہ، اس کی بنیاد کہاں سے ہے؟ پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں آیا لفظ نحس کا ذکر آیا ہے یا نہیں۔ تو قرآن کی آیتوں میں جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہے ایسے موارد جہاں پر لفظ نحس، جب پروردگار عالم نے جناب ہود کی قوم عاد پر عذاب نازل کیا تو وہاں پر ارشاد ہوا کہ فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات، ہم نے ان کے اوپر یعنی قوم عاد پر عذاب بھیجا۔ کس چیز کا عذاب؟ ہوا، تند ہوا جسے کہیں ہم اپنے الفاظ میں، آندھی اور طوفان، آندھی اور طوفان کا عذاب بھیجا۔ اب ریحاً صرصراً فی ایام نحسات، ان دنوں میں بھیجا جو نحس تھے، ایام نحسات۔ یا دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ فی یوم نحس مستمر، جب ہم نے قوم عاد پر عذاب بھیجا تو وہ دن فی یوم نحس دن تھا اور اس کی نحوست ان کے لیے استمرار رکھتی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لفظ نحس یا لفظ نیک یہ ہمارے اسلامی تعلیمات میں ملتا ہے، جیسا کہ قرآن میں لفظ نحس کا استعمال ہوا ہے۔ روایات کے حوالے سے بھی ہم جب دیکھتے ہیں تو روایات میں بھی ایسے مضمون ملتے ہیں کہ لفظ نحس آیا ہے کہ فلاں تاریخ نحس ہے یا فلاں دن نحس ہے، اور ہمیں ان دن کی میں اچھے کام کرنے سے دوری کرنا چاہیے یا صدقہ نکالنا چاہیے۔ انشاءاللہ بھی ہم بیان کریں گے کہ کیسے ہم اس کی نحوست سے بچیں۔ جیسا کہ چہارشنبے کے دن کے بارے میں بعض روایات میں ملتا ہے کہ چہارشنبے کا جو دن ہے یعنی بدھ کا جو دن ہے، مہینے کی آخری جو بدھ کی تاریخ ہے، مولا کائنات سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے کہا مہینے کی آخری جو بدھ ہے جب چاند محاق میں چلا جاتا ہے، محاق یعنی مہینے کی نئی تاریخ آنے سے پہلے 2 یا 3 دن پہلے چاند نظر بالکل نہیں آتا، ان دنوں کو محاق کہا جاتا ہے کہ چاند محاق میں چلا گیا ہے۔ تو ان دنوں میں اگر بدھ کی تاریخ پڑتی ہے تو ہماری روایت میں ہے کہ وہ بدھ کا دن جو مہینے کے محاق کے دنوں میں پڑا ہے وہ نحس ہے۔
اچھا اس کا ریزن بھی بیان کیا جاتا ہے۔ تو ہماری روایت میں یہ ملتا ہے کہ دن، جیسا کہ آیات قرآن میں ہے اور روایات میں بھی ہے، کہ دن جو ہے خود نحس ہوتے ہیں، یا اسی طریقے سے مہینے کی 3 تاریخ، اس کے بارے میں بھی ہماری روایت میں ملتا ہے کہ 3 تاریخ جو ہے مہینے کی وہ نحس ہے۔ کیوں نحس ہے؟ اس لیے کہ جناب آدم اور حوا کو بہشت سے نکالا گیا۔ یا چہارشنبے کا جو دن نحس کہا گیا، اس کا ایک ریزن یہ بتایا گیا کہ چہارشنبے کے دن قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نحس ہونا اور تاریخ نحس جو کہا جاتا ہے وہ ایک واقعیت ہے جو اسلام میں اور اسلام سے پہلے بھی پائی گئی ہے، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اب یہ اور بات ہے کہ یہ جو تاریخ نحس ہے اور اس کے نحس ہونے کے بارے میں اسلام میں ملتا ہے، کیا ہم ان تاریخ کے جو کہ نحس کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی نحوست سے ہم کیسے بچیں؟ اچھا، ایک چیز یہ بھی ہے، وہ یہ کہ لوگ یہ تصور کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تاریخ اگر نحس ہے تو سب تو اللہ کے دن بنائے ہوئے ہیں، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا۔ تو دیکھیں، نحس ہونا یا تاریخ کا نیک ہونا اس اعتبار سے ہے کہ جو حوادث اور جو روداد تاریخ کے ایام میں پیش آئی ہیں، ان کے اعتبار سے تاریخ کو نحس سمجھا جاتا ہے۔ واضح سی بات ہے کہ اللہ کا ہی سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، 365 دن جو سال میں ہیں، سورج اپنی گردش کر رہا ہے اور دن کا سلسلہ دن اور رات کا جاری اور ساری، اور اس طریقے سے سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں تاریخ نحس ہے، تو اس کا ایک جو ریزن ہے، ایک منشا جو ہے، جو روایات میں جس کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ کچھ حوادث جو ان دنوں میں، ان تاریخوں میں جو نحس ہیں واقع ہوئے، جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے بھی بیان کیا کہ مہینے کی 3 تاریخ کیوں نحس ہے؟ کیونکہ 3 تاریخ کو آدم اور حوا کو بہشت سے نکالا گیا تھا، ہماری روایت میں ملتا ہے۔ یا بدھ کا دن کیوں نحس ہے؟ کیونکہ اس دن قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حوادث اور روداد تاریخ میں پیش آتی رہیں، چاہے وہ اسلام میں یا اسلام سے پہلے، ان حوادث اور روداد کو دیکھتے ہوئے عزیزوں، تاریخ میں نحس اور نیک ہونے کا کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ فلاں تاریخ نیک ہے۔ بطور مثال، نیک ہونے کے بارے میں ہماری روایت میں ملتا ہے اور آیات قرآن میں بھی ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا۔ مبارک یعنی نیک، بابرکت۔ تو جہاں نحس کا تصور ہے، وہاں بابرکت ہونے کا بھی ہمارے ہاں تصور پایا جاتا ہے کہ تاریخ بابرکت ہے، اور اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے کہ ہم نے نازل کیا قرآن کو فی لیلۃ مبارکہ، ایک بابرکت رات میں نازل کیا۔ تو مبارک ہونے کا تصور بھی آیت میں بھی اور روایات میں ملتا ہے، جیسے کہ مہینے کی پہلی تاریخ نیک کہی گئی، مبارک کہی گئی، اور اس کا بھی ریزن یہی ہے کہ جو حادثے اگر نیک ہوئے ہیں تاریخ میں، اس تاریخ میں مثلا پہلی تاریخ کو جناب آدم کی خلقت ہوئی ہے، تو اس تاریخ کو نیک کہا گیا۔ کس کی خلقت ہوئی؟ جناب آدم کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ کا اچھا یا برا ہونا اس حوالے سے نہیں ہے کہ اللہ نے کسی دن کو اچھا اور برا بنایا ہے، نہیں، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جو حوادث پیش آئے یا جو اتفاقات ہوئے، ان کی بنیاد پر ہم تاریخ کو نحس یا نیک کہتے ہیں۔ اور یہ ایک ذریعہ بھی ہے، اس میں ایک حکمت بھی ہے، بہت اچھی حکمت ہے، اور وہ ایک ذریعہ بھی ہے، وہ یہ کہ ہم اس کے ذریعے سے اسلامی چیزوں کو بہتر سے بہتر یاد کر کے رکھ سکتے ہیں، اور جس تاریخ میں اچھے اتفاقات ہوئے ہیں، ہم اپنے نیک کام کر کے اس تاریخ کو اور یاد کرتے ہیں، اور اس تاریخ کی ایک طرح سے ترویج کرتے ہیں، اس کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ جو تاریخ نحس ہیں، برے حوادث، جیسا کہ ماہ صفر کا مہینہ، کیوں ہم صفر کے مہینے کو نحس کہتے ہیں؟
کیونکہ سفر کے مہینے میں جو حوادث پیش آئے، بالخصوص اسلام میں، رسول گرامی اسلام کی وفات، امام رضا علیہ السلام کی وفات، بعض نقل کے مطابق امام حسن مجتبیٰ کی وفات، امام حسین علیہ السلام کا چہلم، اور ان تمام چیزوں کے سے مہم جو چیز وہ یہ کہ واقع کربلا کے بعد جو ماہ سفر میں اہل حرم اور نبی زادیوں کے ساتھ جو بے حرمتی ہوئی اور جو ظلم ہوا، انہیں اسیر کر کے در در پھرایا گیا، تو ان تمام چیزوں سے جو حوادث پیش آئے ہیں ہم تاریخ کو نحس سمجھتے ہیں۔ اور ایسا نہیں کہ اسلام میں اس کا کنسیپٹ نہیں ہے، ہم نے ایسا بنایا نہیں، ہم نے جیسا کہ آپ کے سامنے آیت بھی بیان کی اور روایات بھی پیش کیا کہ آیات اور روایات دونوں میں ہمارے یہ ملتا ہے کہ تاریخ پہ حیثیت اس حوالے سے کہ اس تاریخ میں کچھ نحس چیزیں، کچھ بری چیزیں واقع ہوئی ہیں، اور اس اعتبار سے اس تاریخ میں ایک نحوست پیدا ہو گئی۔ البتہ یہیں پر اس سے ملتی جلتی کچھ چیزیں یہ بھی ہیں جس کی طرف بیان کرنا ضروری ہے کہ بعض افراد بہت سی چیزوں میں فعل نیک یا فعل بد کرتے ہیں، کیونکہ فعل نیک اور فعل بد بھی ایک طرح سے وہی نحوست یا کسی چیز کو مبارک اور نیک سمجھنا ہے۔ تو اس کا کیا کنسیپٹ اسلام میں ہے کہ کیا فعل نیک کرنا یا فعل بد کرنا، کہ کبھی تاریخ کو لے کے آدمی کرتا ہے یا کبھی کوئی اور حادثہ انسان کے ساتھ پیش آ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ بھائی یہ چیز اچھی ہے یا بری ہوئی، تو اس کا کیا اسلام میں کنسیپٹ ہے؟ تو دیکھیں، فعل کرنے کے حوالے سے تفعل جسے کہا جاتا ہے، تفعل دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ آپ برا تفعل کرتے ہیں، اور ایک دفعہ کہ نہیں اچھی چیز کو فعل کرتے ہیں، فعل نیک۔ فعل نیک یعنی اچھی فعل، یہ نیک کا لفظ یعنی پھر بری بھی فعل ہوتی ہے، ہمارے سماج میں پایا جاتا ہے، اور کثرت سے یہ ہے کہ جناب گزر رہے تھے، وہ بلی نے راستہ کاٹ دیا، خوب اب بلی نے راستہ کاٹ دیا تو اب وہ واپس چلے آئیں، تو کیا ایسا کنسیپٹ اسلام میں پایا جاتا ہے؟ تو اس حوالے سے بھی دیکھیں، جو چیز قابل توجہ ہے اور قابل غور ہے، اور اپنے ناظرین و سامعین سے توجہ چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اسلام میں فعل نیک کی طرف تو تاکید ملتی ہے کہ آپ کسی چیز سے نیک فعل نکالیں، اور ہے ہماری تاریخ میں ملتا ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام جب گئے ہیں، جنگ خیبر فتح ہوئی ہے، تو اس سے پہلے کچھ لوگ بیلچے لے کے اور ہمارے الفاظ میں پھڑوے یا اس طرح کی چیزیں، تو اس سے پیغمبر گرامی اسلام نے فعل نیک یہ کیا کہ کیونکہ پیغمبر گرامی اسلام نے فعل نیک یہ نکالا کہ ہم خیبر کو فتح کر لیں گے، تو نیک فعل کرنا اسلام میں اس کا کنسیپٹ پایا جاتا ہے، لیکن بری فعل کرنے کا نہیں ہے۔ یعنی اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ہم کسی چیز سے بری فعل نکالیں اور یہ کہیں کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا تو ایسا ہو جائے گا، یا ہم گئے اور گھر سے نکلے تو ہمیں ٹھوکر لگ گئی بطور مثال، تو اب ہمارا کام نہیں ہوگا۔ تو ایسا تصور اسلام میں نہیں ہے، اور تصور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ ہاں، اچھی فعل کرنے کا، نیک فعل کرنے کے لیے اسلام ہمیں تاکید کرتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے معمولاً کہ ہم بری چیزوں میں زیادہ فعل نکالتے ہیں۔ مثال طور پہ بلی نے راستہ کاٹ دیا، یا ٹھوکر لگ گئی، یا جا رہے تھے راستے میں ہماری گاڑی خراب ہو گئی، ہاں، یا ہم سفر پہ جا رہے تھے طبیعت خراب ہو گئی، تو ہم کہتے ہیں کہ بس اب ہمارا سفر یہ خراب ہو گیا، یا گاڑی خراب ہو گئی، اب ہم اپنے مقصد تک نہیں پہنچیں گے۔ اسلام نے اس کی مذمت کی ہے کہ آپ فعل بد نہ کریے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ایک منشا و منشا ہے۔ منشا کیا ہے؟ جو ہماری حدیث اور روایتوں میں ملتا ہے وہ یہ کہ بندے کو یہ چاہیے، اللہ کے بندوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے خدا اور اپنے خالق کے بنسبت کیا رکھیں؟ حسن ظن رکھیں۔ حسن ظن کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہر چیز میں اچھا تصور کریں، اور روایت میں ہمارے یہاں تک ملتا ہے کہ انا عند ظن المؤمن، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، یعنی میرا بندہ مجھ سے جو گمان رکھتا ہے میں وہی کرتا ہوں جو وہ گمان رکھتا ہے۔ اب اسی حدیث سے آپ کو اس کنفیوژن کا بھی جواب مل سکتا ہے جو انسان کرتا ہے، کہتا ہے مولانا ہم نکلے اور ہم نے یہ سوچا کہ اگر چوٹ لگ گئی ہے، اگر بطور مثال
ہمارے ساتھ بلی نے راستہ کاٹ دیا یا گاڑی خراب ہو گئی، ایسا کچھ حادثہ ہو گیا ہے، تو مولانا ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں تو برا ہوتا بھی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ سوال کرتے ہیں، اور جب ہم اچھا سوچتے ہیں تو اچھا بھی ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا سوچنے سے اچھا ہوتا ہے، تو اچھا سوچنے سے اچھا ہونا چاہیے، لیکن برا سوچنے سے برا کیوں ہو جاتا ہے؟ برا سوچنے سے برا کیوں ہو جاتا ہے؟ آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ برا نہیں سوچنا چاہیے، فعل بد نہیں کرنا چاہیے، اسلام میں اس کی مذمت ہے، فعل نیک آپ کر سکتے ہیں، تو جب ہم فعل بد کر رہے ہوں تو پھر وہ پیش کیوں آتا ہے؟ دیکھیے دو چیز ہے، ایک یہ کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے، شرعی حوالے سے، اسلامک حوالے سے، تعلیمات اسلام کے حوالے سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم فعل بد نہ کریں۔ لیکن جب ہم فعل بد کر لیتے ہیں، یعنی اسلام کے بتائے ہوئے دستور پر عمل نہیں کرتے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے، تو اس لیے اس حادثے کے بعد اب میرے ساتھ برائی ہوگا، تو پھر یہ حدیث آپ کو جواب دے گی کہ میں وہی کرتا ہوں جو میرا بندہ میرے بنسبت سوچتا ہے اور تصور کرتا ہے۔ آپ جب نیک تصور کرتے ہیں تو نیک پیش آتا ہے، جب آپ برا تصور کرتے ہیں تو برا پیش آتا ہے۔ تو آپ برا تصور ہی کیوں کریں؟ تصور ہی نہ کریں برا۔ خدا کے بنسبت یہ ہمیشہ حسن رکھیں کہ جو بھی ہے وہ نیک ہے، اور جو بھی پیش آ رہا ہے وہ آپ کے لیے بھلائی ہے۔ آپ جو کر رہے ہیں وہ ضروری نہیں کہ نیک ہو۔ وہ میں اپنی گفتگو میں کہتا رہتا ہوں کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ اسلامک لحاظ سے اور اسلام کی نظر میں کوئی ضروری نہیں کہ اچھا کام ہو، لیکن آپ کے ساتھ جو پیش آ گیا، جس میں آپ کا اختیار اور کوئی کوتاہی نہیں تھی، تو اس کو آپ نیک سمجھیے۔ تو یہ فعل بد یا فعل نیک کرنے کے حوالے سے وضاحت ضروری تھی۔ تو بہر صورت ہمارے یہاں بھی نحس تاریخ اور بری تاریخ اور اچھی تاریخ دونوں کا تصور کیا ہے؟ پایا جاتا ہے۔ تو ماہ سفر کی ایک نحوست ہے، یہ مختلف حوادث جو ماہ سفر میں پیش آئے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اسیری، چہلم، رسول گرامی اسلام کی رحلت، امام حسن مجتبیٰ کی شہادت، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت بعض نقل کے مطابق، تو یہ مسلسل جو حوادث پیش آئے ہیں وہ ہماری تاریخ میں اس حوالے سے ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ کیا ہے؟ نحس ہے۔ تو نحس ہونا یا نیک ہونا بحیثیت حوادث اور وہ واقعات یا رودات جو تاریخ میں پیش آتی رہی ہے اس اعتبار سے کہلاتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اب ماہ سفر ہے اور سفر میں نحوست پائی جاتی ہے، روایات میں ہے، تو کیا ہم اس کی نحوست کو دور کر سکتے ہیں یا دور نہیں کر سکتے؟ تو دیکھیں ایک چیز اور بھی ہم بتاتے چلیں کہ سفر کے حوالے سے جیسے کہ ہماری تاریخ میں اور ہماری روایتوں میں ملتا ہے کہ بھائی آپ فلاں تاریخ میں سفر نہیں کریں۔ ہمارے یہاں خاص طور پر سفر میں برایا جاتا ہے کہ نہیں بھائی فلاں تاریخ میں تو سفر نہیں کریں گے، اور گئے تو ہمارا سفر یا ہم جس مقصد کے لیے سفر کر رہے ہیں ہمیں کامیابی نہیں ملے گی۔ تو دو چیز ہے، یہ کہ ہم رعایت کر سکتے ہیں، پرہیز کر سکتے ہیں تو پرہیز کر لیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں پرہیز کر سکتے، مجبوری ہے، تو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ وہ عورتوں کی شریعت چلتی ہے۔ آپ گئے وطن میں گئے، کہیں گئے، نہیں آپ اس تاریخ میں جا ہی نہیں سکتے۔ اب انسان کو ضرورت ہے، ضروری کام ہے، آفس پہنچنا ہے، کوئی بھی ضرورت جو سماج میں ضرورت سمجھی جاتی، نہیں آپ اس تاریخ میں جا ہی نہیں سکتے، اور اگر گئے تو پھر تو آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ اب یہ دیکھیے وہی خدا کے بنسبت فعل بد دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تاریخ سفر کی اگر نہیں بھی ہے تو ہمارے یہاں اس کا راستہ بتایا گیا۔ راستہ کیا ہے کہ خود چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ ہم جیسا کہ تاریخیں ہیں کہ فلاں تاریخ میں سفر اچھا ہے، فلاں تاریخ میں سفر برا ہے، فلاں تاریخ میں معاملہ اچھا ہے، فلاں تاریخ میں معاملہ اچھا نہیں ہے، تو یہ سب چیزیں ہیں۔ تو اگر ہمیں ضرورت پیش آئے تو ہم کیا کریں؟ یعنی رکے رہیں، ضرورت کو اپنی چھوڑ دیں۔ تو امام علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ صدقہ دے کر، راہ خدا میں صدقہ نکال کر اس کام کو، اس سفر کو انجام دے سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کا جو بھی موضوعات، جو بھی ٹاپک ہیں، جتنا اسلام نے اہمیت دی ہے اتنا ہی ہم اسے اہمیت دیں، اسے اس کے حد سے ہم نہ بڑھائیں، سینسیٹیو اس سے زیادہ نہ کریں، جتنا اسلام نے اہمیت دی ہے اس سے زیادہ ہم سینسیٹیو کر دیں کہ نہیں بھائی یہ تو بالکل گناہ ہے، اگر آپ گئے تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ اب انسان کے ذہن میں جب 2 4 10 لوگ یہ کہیں کہ بھائی نہیں جانا ہے، عورتیں مل کے کہہ رہی ہیں، شریعت، عورتوں کی جب شریعت چلنے لگتی ہے تو پھر انسان
تو یہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے سماج میں، ہمارے کلچر میں۔ کسی بھی چیز کی زیادہ روی یا کم روی اسلام کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اس بات کو میں بارہا کوٹ کرتا رہتا ہوں کہ اسلام ایک اعتدال کا مذہب ہے، سمجھنے کا مذہب ہے، اور ہر چیز میں اعتدال کو مد نظر رکھنا ہی عین اسلام پر عمل کرنا کہلائے گا۔ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، تو ماہ صفر کی نحوست جو کہ ایک نحس مہینہ مانا جاتا ہے، اس کی تاریخیں کیسے ہم ختم کریں؟ تو کچھ اعمال ہیں جو ہماری روایات میں ملتے ہیں کہ ہم ماہ صفر کی نحوست کو کس طریقے سے ختم کریں، اس کی طرف ہم اشارہ کرتے چلیں اور اپنی گفتگو کو ختم کریں۔ جیسا کہ جو اعمال ہماری روایت میں اور ذکر ہوا ہے وہ یہ کہ سب سے پہلی چیز کہ انسان وہی انا عند ظن عبدی المومن، میں وہی کرتا ہوں جو میرا مومن بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ تو گمان اچھا بھی ہوتا ہے، گمان برا بھی ہوتا ہے۔ اچھا گمان رکھیں گے، خوش گمانی جسے کہا جاتا ہے خدا کے بنسبت، تو خدا اسی طرح سے آپ کے ساتھ پیش آئے گا۔ اگر بدگمانی رکھیں گے، اب سفر کا مہینہ آ گیا تو اب تو ہماری زندگی برباد ہو گئی، اب تو ویسے ہی مشکلات میں چل رہے تھے، سفر میں ہماری مشکلات اور بڑھ جائیں گی، اگر ایسا آپ تصور کریں گے، نہیں تو یہ نہیں، یہ روش، یہ طریقہ اسلام پسند نہیں کرتا۔ ہاں، آپ خدا پہ توکل کریے کہ ہر حال میں وہ ہمارا مددگار ہے اور تمام زندگی کے مراحل کو سپری و گزارنے والا وہ ہے۔ تو سب سے پہلی چیز خدا پہ توکل۔ پھر دوسری چیز جو ضروری ہے وہ یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کی نحوست سے دور رکھیں، اور ہماری روایت میں کثرت سے جس کے بارے میں تاکید ملتی ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ نکالیں۔ اس مہینے میں آپ مسلسل ہر روز 1 روپے 2 روپے غریب آتے ہیں، آپ صدقے کے طور پر دے دیں، تو اس سے بھی ماہ صفر کی جو نحوست ہے آپ سے دور ہو جائے گی۔ دعا اور تلاوت قرآن، جب نحس چیز ہے، کچھ بری چیز ہے، کچھ مشکلات آنے والی ہیں، تو کون ہے جو مشکلات سے ہمیں نجات دے سکتا ہے؟ اگر ایک تصور ہے کہ اس مہینے میں ہم کوئی بھی کام کریں گے تو اس میں کامیابی نہیں ملے گی، ہاں کوئی نیا کام نہیں کر سکتے، ایک تصور پایا جاتا ہے، تو اگر ہم مجبوراً ہمیں کوئی کام کرنا ہے یا ہم کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، تو دعا اور تلاوت قرآن اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے کام میں برکت و مشکلات کے حل کے لیے ہم دعا کریں۔ اور ایک دعا جو مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے، وہ مفاتیح الجنان دعا کی ایک بہت ہی جامع کتاب ہے۔ ہمارے ہاں تحفۃ العوام کے شکل میں دعا کی کتاب پہلے سے چلی آ رہی ہے، وہ بھی بہت اچھی کتاب ہے، لیکن مفاتیح الجنان جس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے اردو میں، اور شیخ عباس قمی نے جس کو لکھا ہے، بہت ہی مخلص اور بہت ہی زاہد و عابد شخصیت تھی شیخ عباس قمی۔ یہ کتاب مفاتیح الجنان، مومنین زیارت پہ جاتے ہیں، کربلا، نجف، آپ کے ایران میں مشہد، قم، ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ کتاب مفاتیح الجنان جو بہت ہی جامع ہے، بہت سی چیزیں جو تحفۃ العوام میں نہیں ہیں وہ مفاتیح الجنان میں پائی جاتی ہیں، اور اب اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اور پائی جاتی ہیں۔ تو لوگ اپنے گھر میں اس کتاب کو بھی قرآن کے ساتھ تہیہ کرنے کی کوشش کریں، بہت بہتر ہے، بہت سے اعمال کا ذکر اس میں آیا ہے۔ اسی کتاب مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے بیان کیا کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ماہ صفر کی نحوست سے دور رہیں اور بچے رہیں، تو اس دعا کو ہم ہر روز 10 مرتبہ، اب دیکھیں 10 مرتبہ تعداد بیان ہوئی ہے، کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے یا وقت اتنا فرصت اسے نہیں ہے، یا جسے کہیں کہ اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ 10 دفعہ پڑھے، تو کم از کم 1 مرتبہ بطور رجا کی نیت سے، کیونکہ جو اعمال، اب رجا کی نیت کیا ہوتی ہے یہ بھی بتاتے چلیں، کہ جو اعمال اسلام میں جس طریقے سے بیان انجام دینے کو کہا گیا ہے، اگر اس طریقے سے ہم انجام دیتے ہیں تو بے شک اس پہ عمل کر رہے ہیں جو ہمیں دستور دیا گیا ہے، لیکن ہم اس مقدار میں، اس تعداد میں اگر ہم نہیں بجا لا سکتے، تو رجا یعنی اس امید سے کہ یہ کم مقدار بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگی اور پسندیدہ ہوگی، اس امید سے جب ہم اس عمل کو انجام دیتے ہیں۔ البتہ یہ ہر عمل میں نہیں ہو سکتا، بہت سے موارد میں سوال کرنے کی ضرورت ہے، مجتہد یا جو شخص مسائل دین سے واقفیت رکھتا ہے کہ کہاں پر ہم کس عمل کو رجا کی نیت سے انجام دے سکتے ہیں۔ تو دعاؤں میں یہ مسئلہ آسان ہے کہ اگر آپ 10 مرتبہ نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں تو 1 مرتبہ کم از کم آپ جو ہے ہر روز اگر اس دعا کو پڑھتے ہیں تو آپ اس مہینے کی جو نحوست ہے اس سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہ دعا ہم پڑھتے ہیں
اور آپ بھی اس کے ساتھ ساتھ دہرا سکتے ہیں، اور مفاتیح الجنان میں بھی ہے، اور آپ جو ہے نیٹ پہ بھی اگر سرچ کریں گے تو یہ دعا آپ کو مل جائے گی۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا شدید القوا و یا شدید المحال و یا عزیزو یا عزیزو یا عزیز، ذلت بعظمتک جمیع خلقک فکفنی شر خلقک، یا محسنو یا مجملو یا منعم یا مفضل، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ تو عزیزوں، یہ دعا تھی جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی۔ آپ نیٹ سے، مفاتیح الجنان سے اس دعا کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ماہ سفر کے ہر دن میں 10 مرتبہ آپ اگر اسے پڑھتے ہیں، نہیں 10 مرتبہ پڑھ سکتے تو کم از کم ایک ہی مرتبہ بطور نیت رجا بجا لاتے ہیں، انشاءاللہ اس مہینے کی نحوست آپ سے دور رہے گی، اور کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے لیے مشکلات یا کامیابی میں رکاوٹ کا باعث بنے پیش نہیں آئے گی۔ اس کے ساتھ سید ابن طاؤس، جو کہ بہت ہی عظیم المرتبہ شخصیت، بہت ہی جید عالم، زاہد، پارسا، متقی، اور انہوں نے دعاؤں کے حوالے سے بہت کام کیا ہے۔ سید ابن طاؤس 3 سفر، کیونکہ ہم نے عرض کیا ابھی کہ ہر مہینے کی 3 تاریخ نحس مانی گئی، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ اسی دن 3 تاریخ کو جناب آدم اور حوا کو بہشت سے نکالا گیا تھا۔ یا جیسے کہ بدھ کے بارے میں ہم نے بیان کیا، بدھ کے ہی دن قوم عاد پر عذاب نازل ہوا تھا، تو اسی طریقے سے جناب آدم حوا کو بہشت سے نکالا گیا، اور تاریخ میں اور بھی چیزیں ممکن ہے پیش آئی ہوں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ 3 سفر کو یہ ایک عمل بھی ہے جو آپ کو ماہ سفر کی نحوست سے محفوظ رکھتا ہے۔ نماز ہے، اس نماز کو بھی آپ کے سامنے بیان کریں اور زحمت کو ختم کریں کہ سید ابن طاؤس سے نقل ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ماہ سفر کی 3 تاریخ کو 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس مہینے کی نحوست سے محفوظ رہیں تو 2 رکعت نماز پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ حمد اور سورہ فتح، سورہ انا فتحنا لکا فتحا مبینا، جو فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی، تو یہ سورہ فتح جو ہے اس کو آپ تلاوت کریں پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد۔ اچھا، یہ بھی یہاں پہ کہ کہتے ہیں مولانا اب یہ صورت ہمیں یاد نہیں ہے تو ہم کیسے پڑھیں؟ کیا ہم دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ بے شک آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ موبائل آپ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہوں اور نماز کی حالت میں، یا کتاب میں قرآن، کیونکہ قرآن ہاتھ میں لینا تھوڑا سا زحمت ہو سکتی ہے، آپ اس کی کاپی نکال کے، یا یہ کہ موبائل کی شکل میں آپ جب نہیں پڑھ سکتے ہیں یا حفظ سے، تو آپ موبائل میں دیکھ کے نماز کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں، نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ تو پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد انا فتحنا لک فتحا مبینا سورہ فتح، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں، اور اس کے بعد جب آپ کی نماز ختم ہو جائے تو 100 مرتبہ صلوات پڑھیں، اور 100 مرتبہ دشمنان اہل بیت پر لعنت بھیجیں۔ 100 مرتبہ صلوات، 100 مرتبہ دشمنان اہل بیت پر جو قاتلان حسین تھے، اور قاتلان حسین کے جو وارث تھے، دشمنان اہل بیت پر لعنت بھیجیں، اور 100 مرتبہ آپ استغفار کریں، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو طلب کریں۔ اللہ آپ کی حاجت کو انشاءاللہ قبول فرمائے گا۔ تو یہ ماہ سفر اور اس کی نحوست کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں جن کا پیش کرنا ضروری تھا۔ خلاصتاً پھر سے میں یہ بیان کروں کہ تاریخ نحس یا نیک دونوں ہوتی ہے، اسلام میں اس کا کنسیپٹ بھی ہے، لیکن ہم اس کی نحوست کو دور کر سکتے ہیں۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صدقے کے ذریعے، نیک اعمال کے ذریعے، کسی کے ساتھ نیکی کرنے کے ذریعے، یا ان دعاؤں کے ذریعے جو ہماری روایات اور احادیث میں ملتی ہیں، ان کو پڑھنے کے ذریعے اس مہینے کی، بلکہ ہر تاریخ کی نحوست کو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس تاریخ میں کی نحوست سے محفوظ رہیں اور کوئی ایسی چیز ہمارے ساتھ پیش نہ آئے جو ہمارے لیے مشکلات کا سبب بنے یا زندگی میں کامیابی میں رکاوٹ کا سبب بنے،
تو ہم ان چیزوں کے ذریعے نحوست کو دور کر سکتے ہیں۔ اسلام نے جہاں ان چیزوں کو بیان کیا ہے کہ نحس ہے اور نحس تاریخ میں پرہیز کرنا چاہیے، وہیں پر اسلام نے اس کا راستہ بھی بیان کیا ہے، کیونکہ اسلام